رات 8 بجے دشمن نے تازہ کمک کے ساتھ تیسرا حملہ شروع کیا۔ عطا محمد شہید نے اپنے جوانوں سے کہہ دیا تھا کہ ایک گولی بھی ضائع نہ کرنا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اس کے پاس اب صرف 3 جوان باقی رہ گئے تھے، وہ خود تھا اور اس کا کبھی نہ تسخیر ہونے والا عزم بالجزم تھا۔ شیرو ڈٹے رہو، وہ شیر کی طرح چنگھاڑ کر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتا، جن کی جسمانی طاقت جواب دے رہی تھی، جو صرف اپنی ایمانی طاقت سے یہ معرکہ لڑ رہے تھے۔ میرے لشکر کے فولادی عزم نے 3 سپاہیوں کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا تھا۔ دشمن قطار باندھ کر آتا اور لاشیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ آج دشمن نے بھی ضد کر لی تھی کہ اسے اگر سارے بھارت کی فوج بھی مروانا پڑی تو وہ ان 3 قریباً نہتے کمانڈوز کو، بے سر و سامان سپاہیوں کو زیر کر کے رہے گا۔ آج دشمن کو اپنے جوانوں کی لاشوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اس حملے کا تسلسل نہیں توڑا۔ گولہ باری مسلسل جاری رہی۔ گولہ باری کی آڑ میں وہ اپنی فوجیں آگے بڑھاتا رہا، لیکن دشمن پر نائب صوبیدار عطا محمد کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ اوپی کے نزدیک آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ گولیاں ختم ہو رہی تھیں۔ نائب صوبیدار عطا محمد نے اپنے 3 شیروں کو حکم دیا، ایک ایک گولی فائر کرو، گرنیڈ تیار کرو۔ اب دشمن کی سینکڑوں گولیوں کے جواب میں ادھر سے چند گولیاں ہی اس کی طرف جاتی اور کارگر ہو جاتی۔ رات کا آخری پہر تھا جب ایک توپ کا گولہ بہت نزدیک پھٹنے سے صوبیدار عطا محمد کی ٹانگ پر گہرا زخم آیا۔ خون ان کی ٹانگ سے نکل کر برف سے سفید فرش کو رنگین کر رہا تھا، لیکن اب ٹانگ کی پرواہ کسے تھی؟ نائب صوبیدار صاحب تو اللہ سے اپنی جان کا سودا کرنے کے بعد میدان کارزار میں اترے تھے۔ 19 جون سے وہ مسلسل دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 26 جون کی صبح ہو گئی۔ سپاہی ذوالفقار نے نائب صوبیدار کی منت کی کہ ان کی نکاہت بہت بڑھ چکی ہے، وہ آرام کر لیں، لیکن نہیں۔ عطا محمد تینوں کے پاس باری باری جا کر انہیں ہدایات دیتے رہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سپاہی نصر اللہ کی گن میں گولیاں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے گرنیڈ نکالے اور سامنے مشین گن کی طرف پھینکے۔ مشین گن نے تباہ ہوتے ہوتے سپاہی نصر اللہ کے سینے میں کئی گولیاں اتار دیں۔ ایک اور شیر منزل مراد پا گیا۔ شاباش شیرو ڈٹے رہو۔ نائب صوبیدار عطا محمد کی گونج سنائی دی اور اللہ کے شیر ڈٹ گئے۔ وہ ایک ایک گولی سنبھل کر نشانے لے کر دشمن پر فائر کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سے سینکڑوں گولیاں بیک وقت ان کی طرف لپک رہی تھیں۔ سر گن خالی ہو گئی۔ نائک جہاں نے میرے لشکر کو مطلع کیا، نائک جہاں گرنیڈ پھینکو۔ عطا محمد للکارے اور جہاں نے رائے شہادت پر قدم رکھ دیا۔ دشمن 3 اطراف سے حملہ آور ہوا تھا۔ جہاں کے بالکل نزدیک 6-7 سپاہی پہنچ چکے تھے جب اس نے اللہ اکبر کا بلند شگاف نعرہ بلند کر کے ان کی طرف گرنیڈ اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی درجنوں گولیاں نائک جازب کو منزل مراد تک پہنچا گئیں۔ سپاہی ذوالفقار کے پاس صرف ایک میگزین باقی رہ گئی تھی۔ سپاہی ارشد اپنی بچی کچی گولیاں دشمن پر فائر کر رہا تھا کہ اچانک ایک اور گولہ نائب صوبیدار صاحب کے نزدیک پھٹا۔ ان کے سینے پر گہرا گھاؤ لگا تھا۔ دونوں بازو جسم سے قریباً الگ ہو چکے تھے۔ سپاہی ذوالفقار تڑپ کر ان کے نزدیک پہنچا۔ میرے لشکر کے جسم سے خون فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھے۔ سپاہی ارشد آخری گولیاں فائر کر رہا تھا۔ سپاہی ذوالفقار نے نائب صوبیدار صاحب کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور اپنی گن سے آخری گولیاں دشمن کی طرف نکال دیں۔ ذوالفقار ایمونیشن ختم ہو گیا۔ نائب صوبیدار صاحب نے نکاہت بھری آواز میں کہا، یس سر۔ ذوالفقار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مسکراہٹ نائب صوبیدار صاحب کے ہونٹوں پر جاگی۔ انہوں نے وائرلیس سیٹ پر آخری پیغام دے دیا، ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہو چکا ہے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، خدا حافظ۔
اور سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ارشد کی گن بھی خالی ہو گئی تھی۔ زخمی حالت میں وہ اپنے میر لشکر کے حضور حاضر تھا۔ عطا محمد شہید نے آخری مرتبہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا اور ذوالفقار کو جھکنے کا اشارہ کیا، شاید کچھ کہنا چاہتے تھے۔ لہو روتی آنکھوں والا کمانڈو ذوالفقار گوش بر آواز تھا، میرے بچوں، اسلحہ ختم ہو گیا، زندہ دشمن کے ہاتھ نہیں آنا، قیدی نہیں بننا۔ آخری حکم دے کر میرے لشکر نے آنکھیں موند لیں۔ قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔